جس عورت کے کان کے پیچھے زیادہ بال ہوں ایسی عورت زیادہ بدقسمت ہوتی ہے۔ ناظرین، املی کا جوس بنا کر پینے سے چہرے پر گرمی کا اثر نہیں پڑتا۔ گنے کا رس پینے سے ہاتھ پاؤں کالے نہیں پڑتے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن کا معدہ کمزور ہو بڑے جانور کا گوشت نہ کھایا کریں۔ پیشاب پیلا آتا ہو تو لہسن کے چوبے پر شہد لگا کر کھا لو۔ کڑوے بادام کبھی مت کھاؤ، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینا خل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، کیلے کو دوسرے پھلوں سے ذرا دور رکھیں کیونکہ یہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو کالے اور لمبے رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرنے سے غریبی نہیں آئے گی۔ ناظرین، سیب کھا لیا کرو، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ دانت میں یا داڑھ میں درد ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر مل دیں، آفاقہ ہوگا۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں۔ جس عورت کے ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ناظرین، ناخن پر زیتون کا تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹ سکتی ہے۔ کاجو کھانے سے نظر تیز اور عقل بڑھتی ہے۔ ناظرین، شہد میں انار ڈال کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے گریز کریں ورنہ کالی کھانسی گھیر لے گی۔ ناظرین، بدن کی رگ رگ میں قوت ڈالنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے ہمیشہ تب کھاؤ۔ ناظرین، اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگی تو مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر کر لیا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، دانت پیلے ہونے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو گھر میں رزق کی تنگی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، کھانے کو تیزی سے نگل جانا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ لوگ روٹی تیزی سے کھاتے ہیں، ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو عورت زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، باتھ روم میں کنگھا کرنے والے لوگوں کے بال بے رونق سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ کان میں درد رہتا ہو یا کان میں پانی چلا جائے، کوئی دوا استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ آپ لوگ زیتون یا روغن، گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔
ادرک محفوظ کرنے کے لیے اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دیتے رہیں۔ اس طرح ادرک خشک نہیں ہوگی۔ ناظرین، 3 گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ پہلا وہ گھر جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے، اس گھر پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرا گھر جس میں کسی کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی پیسے سے روشنی اور تکبر ہو، اور تیسرا وہ گھر جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو۔ اس گھر کی نمازوں کا حساب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ ناظرین، یا مالک 90 بار جو غریب ناچار روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ اگر پڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں، روزانہ 1 چقندر ابال کر کھائیں۔ اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے روکتا ہے، اور اس کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اور جھریاں ختم ہوں گی۔ ناظرین، هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف سوتے وقت روزانہ کھانے سے نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں کا روکھا پن، سکری اور خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ سبزی کا سالن کھانے سے بدن میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو الائچی کے دانے نکال کر کھا لو۔ شہتوت کے پتے چبانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ فالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ گرم کر کے اس میں کھجور ڈال کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے آلو پر نمک لگا کر کھانے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور جان رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، ناریل کا پانی پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو اسٹیل کے چمچ میں شہد سیب کا رس ملا کر پی لو۔ ناریل کا پانی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر سر پر بال اگ آتے ہیں۔ ناظرین، کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا رس پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دماغی صحت کو بہترین بنانا ہے تو کدو کے بیج کھا لیا کرو۔ جس عورت کی گردن پر بال ہو، ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ اگر ہمیشہ خارش اور الرجی سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ دودھ کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
نیم گرم دودھ میں روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگی تو دودھ میں گوند کھیرا ڈال کر پی لو، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ دودھ چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ 1 مالٹا کھایا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سویا پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی پکانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر نمک اور لیموں لگا کر رکھیں تو مچھلی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو پتی کے بنا دودھ پلائیں۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی اور بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جن کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ اڑو کھا لیا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پیشاب کے خطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو منہ میں